Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے۔ معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، آپ مسلمانوں کے مسائل و مشاکل کے سلسلے میں سوچتے بھی ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، اپنے احساسات و خیالات کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، ملکی و بین الاقوامی پیمانے پر مسلمانوں کے احوال و قوائف کا جائزہ لے کر تبصرہ بھی کرتے ہیں۔ خاص کر ہندوستان کی سطح پر 25 تا 30 کروڑ مسلمانوں کی اقتصادی و معاشی بدحالی، سرکاری و نیم سرکاری اداروں میں مسلمانوں کی انتہائی تشویشناک حد تک عدم موجودگی، ان کی پسماندگی اور ان کے ساتھ حکومتوں کی جانبداری، یہ سب ایسے معاملات ہیں جن سے شاید ہی کوئی ہندوستانی مسلمان ناواقف۔ ہر ایک فرد کو احساس ہے کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ تعصب بڑھتا جاتا ہے، اس کے مسائل کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ہر سطح پر نقصان پہنچانے اور ان کو پسماندہ سے پسماندہ تک بنانے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس مجمع میں سے ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ہے جو کہہ سکے کہ اس کو اپنے ساتھ تعصب و جانبداری کا شکوہ نہیں۔ ایک شخص بھی کہنے کو تیار نہیں ہوگا کہ آزادی کے بعد مسلمانوں کو تیز رفتار کرنے اور برادران وطن کے ساتھ شانہ سے شانہ ملا کر اقتصادی تجارت کی سیاسی پیش رفت کا موقع دیا گیا ہے، مگر چند آنے والی خبروں اور سروے رپورٹوں نے اس حقیقت کو دنیا کے سامنے کر دیا ہے کہ ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ تعصب، نفرت اور جانبداری اور عدم انصاف کا سامنا ہے۔ دنیا کی ہر قوم، ہر ملک مسلمانوں کے اقتصادی و معاشی ترقیات کو خطرہ تصور کرتی ہے۔ احانت رسول کے ذریعے ایک طرف مسلمانوں کی جن آزادی کی جاتی ہے تو سرکاری اسکولوں، یونیورسٹیوں میں اسلامی شعائر، حجاب اور پردے کے ساتھ مسلم خواتین کو جانے کی مخالفت ہوتی ہے۔ قانون بنایا جاتا ہے، اذان کو بذریعہ لاؤڈ اسپیکر دینے پر احتجاج ہوتا ہے تو داڑھی رکھنے پر مسلم نوجوانوں کو ملازمتوں سے برخاست کیا جاتا ہے۔ دانشوران ملت 70 سال سے جو کچھ ہوتا آ رہا ہے، کیا آپ نے اس میں کسی طرح کا سدھار پایا ہے؟ کسی حکومت کے وعدوں کو قابل اعتبار پایا ہے؟ لیکن جب الیکشن کا موسم آتا ہے، انتخابات کی بادیں بہاری چلتی ہے، جو سیاسی پارٹیوں کے چہروں پر رضا کے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ نہ جانے عوام ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ تخت یا تختی کی کشمکش میں وعدوں، نعروں، ہمدردیوں کے سوغات عوام کو نام پیش کرنے لگتے ہیں۔ انتخابات کا موسم مسلمانوں کو یاد کرنے کا موسم ہوتا ہے، ہر پارٹی کو مسلمانوں کا درد محسوس ہوتا ہے، فکر ستاتی ہے، مسلمانوں کی ذب و حالی یاد آتی ہے۔ اگر صوبائی الیکشن ہے تو جس پارٹی کی سرکار ہے وہ دھڑا مسلمانوں کے مفاد میں انتخابی اعلانات کرنے لگتی ہے۔ پہلے اعلانوں اور وعدوں کا کہیں تذکرہ نہیں، اس کا حساب و کتاب پیش نہیں کیا جاتا۔ اشتہارات کے ذریعے اقلیتوں کو جو دعوی طور پر سہولیات دی گئی ہیں شائع ہونے لگتی ہے کہ ہماری حکومت نے مانیہ مکھی منتری جی کی قیادت میں مسلم بھائیوں کے تمام طبقوں کے ساتھ یہ کام کیا، وہ سہولت دی وغیرہ وغیرہ۔ اب مسلمانوں کو ریزرویشن دینے کا بات کر رہی ہے، مسلم ملکوں کے مرضی جات معاف کرنے کا اعلان کر رہی ہے، مسلمانوں کو ان کا حق دینے کا وعدہ کر رہی ہے۔ تو صوبے کی حکومت بھی پیچھے نہیں ہے، وہ بھی طرح طرح کے اعلانات کر رہی ہے۔ ہر سیاسی پارٹی پوتر جیسے اسنان کر کے مسلمانوں سے نئے نئے وعدے کر رہی ہے۔ ایک لیڈر بھی نہیں ہے جو مسلمانوں کی دل آزادی کی بات کرے، جو 4 سال تک مسلمانوں کے لیے ہر کام میں مخالفت کرتے ہیں۔ وہ ہمدردان قوم و ملت کی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ یہ ہے مسلمانوں کی ووٹ کی طاقت۔ میں کسی کا نام نہیں لوں گا، سامعین بالغ نظر بیدار مغز ہے، وہ جانتے ہیں کہ الیکشن کے ایام میں کیا ہوتا ہے۔ محترم حضرات، 70 سال کی تاریخ آزادی میں مسلمانوں نے ہمیشہ دھوکہ کھایا ہے، ان کو گمراہ کیا گیا ہے، بہلایا گیا ہے، لیکن
اب آپ کو ہم کو اور ہر مسلمان کو انداز فکر و نظر بدلنا ہوگا. آپ اسمبلی اور پارلیمانی حلقہ انتخاب کے تحت عوامی سطح پر مسلم ووٹروں کو بیدار کرنے اور ان کو کسی ایک پارٹی کی ووٹنگ کرنے پر آمادہ کر کے بہت کچھ کام کر سکتے ہیں. جس پارٹی سے بات کی جائے اس سے تحریری معاہدہ کیا جائے, یہ ہرگز نہ کیا جائے کہ اسٹیج کی تقریروں اور وعدوں پر اعتماد کر لیا جائے اور پھر وعدے سے انخلاف کرنے پر عدالت میں گھسیٹا جائے. اس کی بہت سی صورتیں ہیں کہ جن پارٹیوں نے اپنے منشور کے تحت انتخاب جیتا ہے اس کے خلاف کرنے پر عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ہے. انتخابی غداری, حد عزت, ووٹ دہندگان کئی پہلو نکال سکتے ہیں. بہرحال ہمارے پاس اپنے حقوق حاصل کرنے کا جو ظاہری ذریعہ ووٹ ہے اس پر ملی جہتی مقبول ہے اور ایمانی اور روحانی وسیلہ نجات و فلاح پر عمل کرا نہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے مسلمانوں, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو میدان سیاست میں بھی, میدان قیادت میں بھی, میدان معیشت میں بھی اور میدان زندگی کے ہر شعبے میں جما دے گا. اور فکر کرنے اور فیصلہ لینے کے لیے پھر یہ شعر معزز سامعین کی نظر کر کے اجازت چاہتا ہوں. تو ہی نادا چند کنیوں پر قناعت کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی. اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. سوئی ہوئی قوم جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے, سوئی ہوئی قوم جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے, گہوارہ قلب مومن میں اب جذبہ ایمان سوتا ہے. چمنستان اسلامیہ کے پاسبانوں, آج جس موضوع پر اپنی معروضات گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں وہ بڑا پردرد اور حیرت انگیز ہے. مجھے امید ہے کہ جس درد اور جذبے کے ساتھ یہ باتیں کہی جا رہی ہیں اس سے زیادہ طلب اور تڑپ کے ساتھ سنی جائیں گی. ہم اور آپ جس ملک کی سرزمین میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ ایک جمہوری ملک ہے. سینکڑوں مذاہب کے ماننے والے اس ملک میں موجود ہیں. یہ ملک مختلف قوموں کا مسکن ہے, مختلف تہذیبوں کا گہوارہ ہے. یہی وہ ملک ہے جہاں سینکڑوں سال تک مسلمانوں نے حکومت کی تھی اور اس ملک میں مسلمانوں کا روب و دبدبہ تھا. لیکن افسوس آج مسلمان تمام حقوق سے محروم ہو رہے ہیں. مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے, مسلمانوں کو ایک کمزور طاقت سمجھا جا رہا ہے, مسلمانوں کو شکنجوں میں کسنے کی کوششیں کی جا رہی ہے, مسلمانوں پر جور و جفا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے, مسلمانوں کو بے دریغ فتنہ و فساد کی چکیوں میں پیسا جا رہا ہے. یہ تو ہندوستانی مسلمانوں کی موجودہ حالات ہیں. اب ہمارے سامنے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمانوں کا مستقبل یوں ہی رہے گا؟ یہ سوال در حقیقت ایک عرصے دراز سے ہر ہندوستانی مسلمان کے دل و دماغ میں گونج رہا ہے. ہمارا ملک ہندوستان جن ناگفتہ بے حالات سے گزر رہا ہے وہ ہمیں سے کسی پر وقت نہیں. آج ہم ایسے حالات و حوادث سے دوچار ہیں جن کے ذکر سے کلیجہ منہ کو آتا ہے. مخصوص نظریات کی ہندو پرست پارٹیاں ملک کی سالمیت اور اس کی بقا میں روڑے اٹکا رہی ہے. منصوبہ بند حالیہ فرقہ وارانہ فسادات میں مسلمانوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے. مساجد, مدارس, مکاتب, مکاتب اور مقامات مقدسہ پر ناجائز قبضے ہو رہے ہیں. ہندوستان جو کبھی تہذیب و تمدن کا گہوارہ, جمہوریت کا علم بردار, امن و سلامتی کا مرکز تھا, آج فرقہ پرستی کا نظری اور بے جا تعصب کی آگ میں سلگ رہا ہے جس سے اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے. ان احوال کے بظاہر جو بھی اسباب ہو اس سے قبل اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے اور اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا اسباب ہو سکتے ہیں جن کی بنا پر ہمیں یہ مسائل درپیش ہیں. بھارت کے مسلم سپوتوں, آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن کو میدان بدر کی طرف لے چلے. تاریخ گواہ ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو جو کامیابی ملی وہ صرف اس وجہ سے کہ ان کا رشتہ اللہ اور اس کے رسول سے انتہائی مستحکم اور مضبوط تھا, ورنہ کامیابی کے جملہ ظاہری اسباب مشرکین کے پاس تھے, کیونکہ ادھر بڑے بڑے رؤسائے کفار موجود تھے اور ان کے پاس تمام جنگی ہتھیار فراہم تھے. وہ بڑے جوش و خروش کے عالم میں تھے اور ادھر مٹھی پر مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں. کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ نہیں اور کسی کے پاس نیزہ ہے تو تلوار نہیں. اس تنگدستیوں بے بسی کے عالم میں بھی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. آخر کیوں میرے دوستو؟ اس لیے کہ ان نفوس قدسیہ کا ایمان مضبوط اور مستحکم تھا. ان کا ایمان واعتصموا بحبل اللہ جميعا کا مستحق تھا. ان کی زندگی تعلیمات رسول کے مطابق تھی. ہندوستان کے غجور مسلمانوں, ذرا آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں. آخر کون سا ایسا ملک ہے جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم کا کوئی ہمالہ نہیں توڑا جا رہا ہے؟ چنانچہ
اسپیکر کہتا ہے امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک، افریقہ سے لے کر برطانیہ تک، ایران سے لے کر عراق تک، روس سے لے کر فلسطین تک، جزائر سے لے کر چیچنیا تک، البانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک۔ الغرض کوئی خطہ اور کوئی بھی ملک ایسا نہیں جہاں مسلمانوں کو بے دریغ فتنہ و فساد کی چکیوں میں نہ پیسا جا رہا ہو۔ جہاں دیکھیے، جس ملک میں دیکھیے، حق پرستوں پر زمین تنگ کی جا رہی ہے، اور کسی تلوار کے سائے میں کوئی گردن ہے تو مسلمان کی گردن ہے، اگر کسی کلا شرکوف کا کوئی نشانہ ہے تو صرف یہی کلمہ گو ہے، اگر کسی کے خلاف کوئی کمر بستہ ہے تو صرف اور صرف یہی حق پرست مسلم قوم ہے۔ مسلمانان ہند، آپ دور نہ جائیں بلکہ خود اپنے ملک کا جائزہ لے کے آج ہمارے ساتھ کیا نہیں کیا جا رہا ہے، کون سے ایسے مظالم ہیں جن کے ہم شکار نہیں بن رہے ہیں۔ آپ عالمی تاریخ کی ورقہ کیجیے تو معلوم ہوگا کہ اگر کسی نے کسی قوم کی یا کسی ملک کی سربلندی کی ہے تو تاجروں کی جماعت ہے۔ چنانچہ آزادی ہند کے وقت مسلمانوں کی تجارتی اور صنعتی کارخانے فیکٹریاں انتہائی فروغ اور ترقی کے منزل پر گامزن تھیں، لیکن آزادی کے بعد ان دشمنان اسلام نے مسلمانوں کی تجارت اور صنعت کو کمزور کرنا شروع کیا، اور انہوں نے یہ خفیہ سازشیں شروع کی کہ جن جن شہروں مسلمانوں کی اہم صنعت تجارتی فرمیں کارخانہ فیکٹریاں ہیں، ان شہروں میں فسادات اور دنگوں کے شعلے بھڑکائے جائیں۔ چنانچہ اسپیکر کہتا ہے کانپور کی دھرتی سے لے کر علی گڑھ تک، مراد آباد کی سرزمین سے لے کر فیروز آباد تک، بہادرپور اور احمد آباد سے لے کر ممبئی تک، غرض کے ہندوستان کے جن بڑے بڑے شہروں میں مسلمانوں کی فیکٹریاں اور کارخانے اور فرمیں تھی، ان سب جگہوں پر دنگے اور فسادات کے بعد مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ ان کے املاک کی صنعت و تجارت کو کمزور کیا گیا۔ چنانچہ صورت کے ظالم درندوں نے ہماری ماں اور بہنوں کو ننگا ناچ نچایا اور انہیں 20 سڑکوں پر لا کھڑا کیا، خود قطار میں لگ کر ننگے جلوس دیکھتے رہے۔ وہ بیچارے شرم کے ماری مسلمانوں کو آواز دیتی رہی، مگر ہمارے قائد ریشمی بیدار بستر پر آرام کرتے رہے اور بستر سے اٹھ نہ سکے۔ بالآخر امرتسر میں بسنے والے دشمنان اسلام نے وہاں کی سینکڑوں عورتوں کو پستانے تاش کر جوانوں کے سر قلم کر کے لاہور جا رہے ٹرینوں پر رکھ دیا، پھر اس ڈبے پر یہاں تکلیف مارا کہ لو یہ تحفہ اور ہدیہ قبول کرو۔ وہاں کی بہت سے دوشیزاؤں نے اس شعر کو پڑھتے ہوئے خودکشی کر لی۔ بنائے کیا سمجھ کر شاہ سے گل پر آشیا اپنا، بنائے کیا سمجھ کر شاہ سے گل پر آشیا اپنا، چمن میں آ کیا رہنا جو ہو گیا آپ دور رہنا۔ انہی چند بات کو تقریر ختم کرتا ہوں۔ وما علیہ والصلاة والسلام على خير الأنام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أمة إلا خلا فيها نذير صدق الله العظيم۔ صدر محترم اور معزز اساتذہ کرام اور طلباء نیک نام، دنیا تاریخ میں ہزاروں لاکھوں اشخاص نمایاں ہیں جنہوں نے آنے والوں کے لیے اپنی اپنی زندگیاں نمونے کے طور پر پیش کی ہیں۔ ایک طرف شاہان عالم کے بادشاہ شکوہ دربار ہیں تو ایک طرف سپاہ سالاروں کے جنگی پرے ہیں، ایک طرف حکماء اور فلاسفوں کا متین گروہ ہے تو ایک طرف فاتحین عالم کی پرجلال صفحے ہیں، ایک طرف شعراء کی بزم رنگی ہے تو ایک طرف دولت مندوں اور خزانوں کے مالکوں کی نرم گدیاں اور کھنکھناتی تجوریاں ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی زندگی آدم کے بیٹوں کو اپنی اپنی طرف کھینچتی ہے۔ کارتیج کا ہنیبال، مقدونیہ کا سکندر، روم کا سیزر، ایران کا دارا، یورپ کا نیپولین، ہر ایک کی زندگی کشش رکھتی ہے۔ سقراط، افلاطون، ارسطو، دیوجانیس اور یونان کے دوسرے مشہور فلسفیوں سے لے کر اسپینسر تک تمام حکماء اور فلاسفوں کی زندگیوں میں ایک خاص رنگ نمایاں ہے۔ نمرود فرعون اور ابو جہل و ابو لہب کی دوسری شخصیتیں ہیں۔ قارون کی ایک الگ زندگی ہے۔ الغرض دنیا کے اسٹیج پر ہزاروں قسم کی زندگیوں کے نمونے ہیں جو بنی آدم کی عملی زندگی کے لیے سامنے ہیں، لیکن بتاؤ ان مختلف اصناف انسانی میں سے کس کی زندگی نوع انسان کی سعادت، فلاح اور ہدایت کی ضامن اور کفیل اور اس کے قابل تقلید نمونہ ہے؟ ان میں بڑے بڑے فاتح اور سپاہ سالار ہیں جنہوں نے اپنی تلوار کی نوک سے دنیا کے طبقے الٹ دیے، لیکن کیا انسانیت کی فلاح اور ہدایت کے لیے انہوں نے کوئی نمونہ چھوڑا کہ ان کی تلوار کی کاٹ میدان جنگ سے آگے بڑھ کر انسانی اوہام اور خیالات فاصلہ کی بیڑیوں کو بھی کاٹ سکی، انسانوں کے باہمی برادرانہ تعلقات کی گتھی بھی سلجھا سکی، انسانی معاشرت کا کوئی خاکہ پیش کر سکی، ہماری روحانی مایوسیوں اور ناامیدیوں کا کوئی علاج بتا سکی، ہمارے دلوں کی ناپاکی اور ضم کو مٹا سکی، ہمارے اخلاق و اعمال کا کوئی نقشہ بنا سکی؟ عزیز دوستو، دنیا میں بڑے بڑے شاعر بھی پیدا ہوئے لیکن خیالی دنیا کے شہنشاہ عملی دنیا میں بالکل بیکار ثابت ہوئے۔ اسی لیے افلاطون کے مشہور نظام حکومت میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں رکھی گئی۔ عمر سے لے کر آج تک پوری جوش و ہنگامہ کی پیدائش اور خیالی لذت و عالم کی افزائش کے سوا نسل انسانی کو اس کی زندگی کے مشکلات دور کرنے کے لیے یہ لوگ کوئی صحیح مشورہ نہ دے سکے، کیونکہ ان کی شیریں زبانیوں کے پیچھے ان کے حسن عمل کا کوئی خوشنما نمونہ نہ تھا۔
اسی لیے قرآن پاک نے کہا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ قرآن پاک نے ان کی شیریں زبانی کے بے اثر ہونے کا فلسفہ بھی بتا دیا کہ وہ خیالات کی وادیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں اور ایمان عمل صالح کے جوہر سے خالی ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اس دولت سے مالا مال ہو تو کچھ نہ کچھ ان کی باتوں میں ضرور اثر ہوگا، تاہم وہ اسلام و ہدایت کے عظیم شان فریضے کو ادا نہیں کر سکتے۔ تاریخ خود اس واقعے پر گواہ ہے۔ حضرات حکما اور فلاسفہ جنہوں نے بارہا اپنے عقل اثر سے نظام عالم کے نقشے بدل دیے، جنہوں نے عجائبات عالم کے قسم کشائی کے حیرت انگیز نظریے پیش کیے، وہ بھی انسانیت کی نظام ہدایت کا کوئی اپنی نقشہ پیش نہ کر سکے اور نہ ہی قواعد انسانی کے قسم کشائی میں کوئی اپنی امداد دے سکے، کیونکہ ان کی دقیق نقطہ سنجیوں اور بلند خیالیوں کے پیچھے ان کے حسن عمل کا کوئی خوشنما نمونہ نہ تھا۔ اور اصول فلسفہ کلام کی بنیاد ڈالی اور یونیورسٹی میں اس کے ایتھکس پر بہترین لیکچر دیے جاتے ہیں اور اخلاقی مسائل میں اس کی گرمیوں کی داد دی جاتی ہے، لیکن سچ بتاؤ اس کو پڑھ کر یہ سن کر نوے انسانی کے کتنے افراد راہ راست پر آئے؟ آج دنیا کی ہر یونیورسٹی میں ایتھکس کے بڑے بڑے لاکھ پروفیسر اور اساتذہ موجود ہیں، مگر ان کے علم اخلاق کے فلسفیانہ رموز اسرار کا دائرہ سب ان درسگاہوں کی چار دیواریوں سے کبھی آگے بڑھ سکا یا بڑھ سکتا ہے؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ اور وہ اس وجہ سے کہ جب ان کمروں سے نکل کر وہ باہر میدان میں آتے ہیں تو ان کی عملی زندگی عام افراد انسانی سے ایک انچ بھی بلند نہیں ہوتی، اور مثل مشہور ہے انسان کانوں سے نہیں بلکہ آنکھوں سے ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، اسی طرح دنیا کے اسٹیج پر بڑے بڑے بادشاہ اور حکمران بھی رونما ہوئے جنہوں نے چاردان کی حالت پر حکومتیں کی ہیں، قوم کے جان و مال پر قابض ہوئے، ایک ملک کو اجاڑا اور دوسرے کو بچایا ہے، ایک قوم کو گھٹایا اور دوسرے کو بڑھایا ہے، ایک سے چھینا اور دوسرے کو دیا ہے، مگر ان کا عام نقشہ وہی رہا جس کی منظر کشی قرآن کریم نے یوں کی ہے ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها ذلة۔ بے شک بادشاہ جب کسی آبادی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے بگاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے معزز باشندوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ عزیز دوستو، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسحاق کی وراثت پیدری، اسماعیل کا ایصال، موسیٰ کی صحیح و کوشش، ہارون کی رفاقت حق، یعقوب کی تسلیم، داؤد کا غربت حق پر ماتم، سلیمان کا ضرورت حکمت، زکریا کی عبادت، یحییٰ کی عفت، عیسیٰ کا ذوق، یونس کا اعتراف قصور، لوط کی جافشانی، یہی لوط کی جافشانی، ایوب کا صبر، یہی وہ حقیقی نقش و نگار ہے جس سے ہماری روحانی اور اخلاقی دنیا کا ایوان آراستہ ہے۔ جہاں کہیں بھی صفات عالیہ کا وجود ہے وہی کچھ لوگوں کی مثالوں اور نمونوں کا حاصل ہے۔ بس دوستو، ہم کو اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے معصوم انسانوں، بے گناہ ہستیوں اور ہر حیثیت سے باکمال کچھ لوگوں کی ضرورت ہے اور وہ صرف ہم کے اعتراف ہیں۔ صلوات اللہ علیہ اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ کفا وسلام علی عباد الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ نہ تو ترکی ہے نہ رومی نہ شامی نہ حجازی، نہ تو ترکی ہے نہ رومی نہ شامی نہ حجازی، کہاں گم ہو گئی بتا دے تیری شان امتیازی، کہاں گم ہو گئی بتا دے تیری شان امتیازی۔ حضرات محترم، عزیز دوستوں اور ہمارے معزز و محترم اساتذہ کرام، حضرات آج مسلمانوں پر فتنوں کا ایک انبار ہے جس کی داستان سے اخبار خون بہا رہے ہیں۔ جدھر دیکھو مسلمان بربادی کے امیر غاروں میں گرا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کا خون عرضہ ہو رہا ہے، ان کی مظلومیت کو دیکھ کر شیطان فرا ہو رہا ہے۔ کہیں تو مسلمانوں کے خون کی رنگینیوں سے اپنے محلات کو مزین کیا جاتا ہے، کہیں تو مسلمانوں کے آنچل عصمت کو چاک کر کے دہشت پسندوں کا خیمر بنایا جاتا ہے، کہیں تو مسلمانوں کے محلات کو فتنوں کی آگ لگا کر بے امن کیا جاتا ہے، ارے کہیں تو مسلمانوں کی آبادیوں کو ویران کر کے اپنے مسکنوں کو چمن بنایا جاتا ہے، کہیں تو مسلمانوں سے پیاس بجھانے کے لیے ان کا قتل عام کیا جاتا ہے، کہیں تو مسلمانوں کو کوٹا میں جکڑ کر ان کی آزادی کو زیر دام کیا جاتا ہے۔ ستم ظریفی کا حال تو دیکھو، وہ خون کی مہندی لگا رہے ہیں۔ ستم ظریفی کا حال تو دیکھو، وہ خون کی مہندی لگا رہے ہیں۔ ہمارے گھر کو لگا کر آتش وہ اپنی شمع جلا رہے ہیں، وہ اپنی شمع جلا رہے ہیں۔ آج کا حال اس کے بعد ہے۔
आहो पुकार कर रहा है, चीखों पुकार की सदाएं दे रहा है। अपनी बेचारगियों बेबसी से मुसलमानों के आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा है। आज मुसलमान बेबसी के आलम में पुकार रहे हैं, ऐ मेरे खुदा क्या हमारे लिए कोई खालिद बिन वलीद नहीं आएगा जिन्होंने शाम और इराक को फतह कर डाला था? ऐ मेरे खुदा क्या हमारे लिए कोई तारिक बिन जियाद और मूसा बिन नसीर नहीं आएंगे जिन्होंने स्पेन की फतह का दरवाजा खोला था? ऐ मेरे खुदा क्या हमारे लिए कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं होगा जिन्होंने सिंध में इस्लामी झंडा लहराया था? ऐ मेरे खुदा क्या हमारे लिए कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आएगा जिन्होंने बैतुल मुकद्दस की गोद को सजदों के लिए खाली कराया था? ऐ मेरे खुदा क्या हमारे लिए कोई महमूद गजनवी नहीं आएगा जिन्होंने सोमनाथ की पादरियों को सबक सिखाया था? ऐ मेरे खुदा क्या हमारे लिए कोई कासिम नानोतवी पैदा नहीं होगा जिन्होंने अंग्रेजों की नींदें हराम कर दी थी? लेकिन मुसलमानों अक्ल सलीम का जरा सही इस्तेमाल करो और सोचो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ क्यों तोड़े जा रहे हैं? ये जमीन हमारे ऊपर वसात के बावजूद क्यों तंग हो रही है? तो ये बात रोशे रोशन की तरह आया हो जाएगी कि ये तमाम आफात और मसाइब खैर और अज़ाब जो हम पर नाजिल हो रहे हैं ये हमारे ही करतूतों का नतीजा है। क्योंकि हमने कुरान करीम को बालाए तार रख दिया, हमने बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक के बजाय आपस में इख्तिलाफ को इंतशार बर्ता किया, हमने सुन्नत नबी को पसे फूल डाल दिया और मगरिबी तहजीब और तमद्दुन के शियार को अपना लिया और यहाँ तक कि अपनाया कि खुद उनकी तहजीब में हमने उनको पीछे छोड़ दिया। हम उनके फैसले को मानने लगे, हमने अपनी तहजीब छोड़कर उनकी तहजीब अपनाई, हमने अपने लिबास को बदला, अपनी शक्ल को बदला और इसी में अपनी कामयाबी समझी, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज हम जलालत के उस गड्ढे में जा गिरे जिससे निकलना बजाई नामुमकिन नजर आता है। आज हम मगरिबी तरीकों को अपनाकर मगरिबियों को खुश करना चाहते हैं, लेकिन याद रखो मुसलमानों, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले फरमा दिया था, वला तर्ज़ा अंकल यहूद वला नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। तुम लाख अपनी शक्लें बदलो, तुम लाख अपना लिबास तब्दील करो, तुम लाख अपनी तहजीब छोड़ो, तुम लाख अपना ज़मीर बेचो, वो तुमसे राजी नहीं होंगे, वो तुमसे राजी नहीं होंगे। अरे उनकी तमन्ना तो सिर्फ ये है कि तुम मुसलमान न रहो, वो तुम्हें दीन इस्लाम से हटा देना चाहते हैं, वो इस्लाम के रोशन रूप को मस्क कर देना चाहते हैं, कुरान करीम की जिंदा जावेद आयात को बदल देना चाहते हैं। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदसन, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदसन। फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा और शाखों से टूट कर गिर जाए वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट कर गिर जाए वो पत्ते नहीं है हम। इन आंधियों से कह दो क्या औकात में रहे हजरात। बहरहाल अब हम इन फितना अंगेजों का नफरत अंगेजों का इल्जाम तलाश हम किस तरह मुकाबला कर सकते हैं। दोस्तों तारीख से पता चलता है कि अपने अंदर इंकलाब पैदा करो, अपने आप को यायुल्लज़ीना आमनू पर जमा लो, खुद को इस्लामी अमाल किरदार के मुताबिक बना लो, अपने दिलों में जोश ईमानी पैदा करो, अपनी सलाहियत और अमल में मुदावमत पैदा करो, दुश्मनों की साजिशों को जमाने के लिए फितनों को जांचो, असर हाजिर का और अपनी तारीख का मुताला करो, दुनिया के बदलते हालात का तगय्युर पसीर माहौल का जायजा लो, उनसे वाकफियत पैदा करो, मगरिबी अफकार और नजरियात की बुराइयों और दुश्मनान इस्लाम की साजिशों से मुसलमानों को बाखबर करो। गोया कि इस्लामी उलूम व फुनून में महारत रखने के साथ साथ जदीद उलूम व फुनून, जदीद मसाइल व राय, जदीद अफकार और नजरियात से पूरी वाकफियत रखना भी जरूरी है। मेरे दोस्तों वक्त मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं अपनी तकरीर को आगे बढ़ा सकूं, बस मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ इस शेर के साथ। ऐ आमिल कुरादा यदी इन फितनों से क्या तू डरता है, ऐ आमिल कुरादा यदी इन फितनों से क्या तू डरता है, अहकाम खुदा को थाम जरा फिर देख खुदा क्या करता है, फिर देख खुदा क्या करता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम वइज़ा अरादा अल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लहु वमा लहुम मिन दूनिहि मिन वाल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कब तक आग में खोएगा ज़माने का खमीर, कब तक आग में खोएगा ज़माने का खमीर, जुल्म और जबर की रीत चलेगी कब तक। वादे तौहीद की मतवालों, कुरान और हदीस के मस्तानों, अजीज मुसलमानों, उलमाए इस्लाम, तलबाए इज़ाम, असातिज़ाए किराम, हुक्मा हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि रोज़े अज़ल ही से हर दौर, हर ज़माने और हर माहौल में हक़ व बातिल का ज़बरदस्त तसादुम और टकराव रहा है।
کوئی بھی زمانہ ان دو طاقتوں کی معرکہ آرائی سے خالی نہیں. انہی دو طاقتوں کی آج بھی مقابلہ آرائی ہو رہی ہے. چنانچہ آج بھی باطل اپنی مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ حق کو دبانے کے لیے سرگردہ ہے. باطل طاقتیں مجتمع ہو کر اسلام کے خلاف محاذ قائم کیے ہوئے ہیں. اسلام دشمن عناصر مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹا دینے کے لیے پورا زور صرف کر رہے ہیں. شمع رسالت کے پروانوں سنو. آج مسلمان جس سے بڑے سے بڑا جاہو حسم غرور و تمکنت کے مالک اور ارباب اقتدار کے چھکے چھڑا دیے تھے، آج وہی مسلمان محکومی کی زندگی گزار رہے ہیں، ظلمت و پستی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیڑے اور مکوڑے کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو رہے ہیں. آج انہیں مسلمانوں کے بنیادی حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. آج انہیں مسلمانوں کی ماں اور بہنوں کی عزت دری ہو رہی ہے. ان کے معصوم بچوں پر نیزے اور تلواروں کی بچھار ہو رہی ہے. ان کے مدارس اور مکاتب کو ناجائز پابندیوں میں جکڑا جا رہا ہے. حالانکہ وہی وہ ساری درندے ہیں جو کل تک ہمارے محکوم بنے ہوئے تھے، جو کل تک ہمارے محتاج بنے ہوئے تھے، جو کل تک ہماری ماتحتی میں زندگی گزارنے پر مجبور تھے، جو کل تک ہمارے قدم چھوڑنے کے لیے تیار تھے، جو بدکارانہ وطن تہذیب و تمدن سے آج ہمارے تابع فرمان تھے. آج وہی وحشی درندے ہمارے حقوق پر حملہ کر رہے ہیں، ہمیں اپنے حقوق سے دستبردار کرنے کی اسکیمیں بنا رہے ہیں، ہمارے مذہب کی بنیادوں کو مسمار کر رہے ہیں، ہمارے مساجد و مدارس پر پابندی عائد کر رہے ہیں، ہماری عبادت گاہوں پر حملہ کر رہے ہیں. ملت اسلامیہ کے پاس بات یاد رکھو کہ آج تو یہ صرف ہماری عبادت گاہوں پر حملہ کر رہے ہیں، کل ہماری عبادت پر حملہ کریں گے. آج تو یہ ہمارے مدارس پر حملہ کر رہے ہیں، کل ہماری تعلیم پر حملہ کریں گے. آج تو یہ ہمارے اخلاق و کردار پر حملہ کر رہے ہیں، کل ہمارے وجود پر حملہ کریں گے. پھر ہمیں نصف نابود کر دیا جائے گا. آخر کیا وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کے عروج زوال سے، اقتدار محکومی سے اور عزت ذلت سے بدل چکی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں سید الکونین کی تعلیمات کا پاس و لحاظ نہ رہا، صدیق اکبر جیسا خلوص نہ رہا، فاروق اعظم جیسا جلال نہ رہا، عثمان غنی جیسی سخاوت نہ رہی، حضرت علی مرتضیٰ جیسی شجاعت نہ رہی، ہمارے اندر خالد بن ولید جیسی قیادت نہ رہی، ہم میں حجاج ابن یوسف جیسی حمیت نہ رہی، فاتح بیت المقدس جیسا تدبر نہ رہا. پھر کیسے رہی ہمیں اصلاح کیا جائے گا؟ شمنستانی اسلامیہ کے غیر فرزندوں، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ 13ویں صدی عیسوی میں جب ہندوستان انگریزوں کی چنگل میں سے رہا تھا، گلشن عظیم آدم کا دہ بنا ہوا تھا، فضائی ہندوستانی پر ظلم و عدوان کی 13 سال گھٹاؤں کی حکمرانی تھی، تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے ہمارے علماء ربانی دین نے انگریزوں اور ان تمام ظلم و ستم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور ملک کی سالمیت کی خاطر کسی بھی طرح کی قربانی سے ترک نہیں کیا. زنجیر غلامی میں جکڑے ہوئے انسانوں کو آزادی کی فضا بخشی، معصوم قتلوں کو مسکرانے کا حق ادا کیا اور مظلوموں کو باعزت مقام دیا اور اس ملک کو آزاد کرایا اور اسے جمہوریت قرار دیتے ہوئے غیر بنیادی تخت و تاج کا مالک بنا دیا. مگر ہمارے علماء ربانیین کو یہ خبر نہیں تھی کہ یہی ملک آگے چل کر ہمارے مذہب و ایمان اور ہمارے عزت و آبرو کا دشمن بن جائے گا. خدا کی قسم اگر ہمارے علماء کو اس کی ہر کسی بھی جھلک محسوس ہوتی تو کسی بھی صورت میں غیر مسلموں کو یہاں کے تخت و تاج اور اقتدار حکومت کا مالک نہ بنا. حالانکہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے زبردست وعیدیں سنائی ہے. چنانچہ ارشاد ربانی ہے ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها. دوسری جگہ ارشاد فرمایا لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. اس کے خلاف جو بھی قانون لگے گا ہم اس کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے. ہم ملک کے غدار نہیں ہیں، لیکن اس طرح کے غیر جمہوری قوانین کے ذریعہ ہمارے حقوق کو چھیننے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں ہم اسے قطعاً برداشت نہیں کر سکتے. ہم ملک کے غدار نہیں ہیں، لیکن اس طرح کے غیر جمہوری قوانین کے ذریعہ ہمارے حقوق کو چھیننے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں ہم اسے قطعاً برداشت نہیں کر سکتے. مدارس اسلامیہ پر پابندی دراصل مسلم بچوں کو مذہبی تعلیم سے محروم کر دینا ہے. ہم اس طرح کے قوانین کے خلاف ہر طرح کی قربانیاں دیں گے. اب سوچنے کا موقع نہ رہا. اب تو صدیق اکبر کی صداقت، فاروق اعظم کی جلالت، عثمان غنی کی سخاوت، حضرت علی مرتضیٰ کی شجاعت، امام ابو حنیفہ کی فقاہت، غوث اعظم کی ولایت لے کر میدان میں نکلنے کا موقع دیا ہے. اب کوئی دشمنان اسلام سے کہہ دینے کا موقع دیا ہے کہ تم اپنے ناپاک فیصلوں کو واپس لے لو ورنہ اس کے نتائج بہت بھیانک ہوں گے جس کی تمام تنظیم مداری تم پر عائد ہوگی. پھر کافر ان حکمرانوں سے کہہ دو کہ اب ظلم و ستم سے باز آ جائے ورنہ ہمارے لیے وہی راستے ہیں یا تو سر سے کفن کر میدان میں کود پڑیں گے یا تو ہم کو ہمارے حقوق دو. آخر میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت کے لیڈروں سے آخرکار بتاؤ پوری دنیا میں، پورے ورلڈ میں، پورے عالم میں کون سی
ایسی ایسی جگہ ہے جہاں اندھا قالین اور سب دھیان حاصل کریں. دوستو یہ وقت کا منظر ہے، اس سے میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ساری امتی مسلمہ کے اندر قوت اسلام اور حرارت ایمانی پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.